ابھی 10 ذوالحج ہوئی ہے اور ہمارے 2 اعمال باقی ہیں حج کے اندر. وہ دونوں ہی بڑے اہم ہیں. ایک فرض ہے اور باقی واجب ہے. فرض یہ ہے کہ طواف زیارت کیا جائے اور واجب یہ ہے کہ رمی جمار کیا جائے. اس کے علاوہ سنت موقدہ یہ ہے کہ رات مینا میں قیام کیا جائے. بہتر ہے کہ رات عشاء کی نماز مینا میں ہو اور مغرب کے بعد سے مینا میں رک جائے، ورنہ عشاء کی نماز لازمی مینا میں ہو، فجر تک مینا میں قیام ہو. رات کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا سنت ہے، کہ بہتر یہی ہے کہ پوری رات آپ مینا میں گزاریں. طریقہ کار اس کا سمجھ لیجئے. طواف زیارت 10 ذوالحج کو کرنا افضل ہوتا ہے، لیکن 10 ذوالحج کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. ہمارے علماء کرام مشورہ یہی دیتے ہیں کہ طواف زیارت 11 کو کر لیا جائے. اس کی آپ کوئی بھی ترتیب بنا لیں، جیسے میں ایک ترتیب ذکر کر رہا ہوں. جن کے ہوٹل نزدیک ہیں اور اس طریقے کے معاملات ہیں ان کے لیے اور ہوگا، جن کے ہوٹل دور ہیں ان کے لیے اور ہوگا. انتظامی ترتیب ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. ابھی سب لوگ سمجھ چکے ہیں، رمی کو بھی سمجھ چکے ہیں، طواف کو بھی سمجھ چکے ہیں، آنے جانے کے ڈسٹینس کو بھی سمجھ چکے ہیں، احرام بھی ختم ہو چکا ہے. صرف ایک حرمت باقی ہے کہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے اور بیوی سے وہ بات چیت جو شہوت بڑھانے والی ہو، کوئی ایسی بات چیت نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ چیزیں باقی ہیں. 11 ذوالحج کی رمی اور 12 ذوالحج کی رمی اس زوال کے بعد ہوتی ہے. اگر کوئی مغرب کے بعد 12 ذوالحج کو مینا میں رک گیا تو اس کے ذمہ 13 ذوالحج کی رمی بھی ہو سکتی ہے، جو فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے. 11 ذوالحج کی رمی 11 ذوالحج میں زوال کے بعد، یعنی ظہر کی اذان ہونے کے بعد آپ جمرات پہنچیں اور جمرات پہنچنے کے بعد پہلے شیطان کو رمی کریں، 7 کنکر ماریں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور سائڈ پہ کھڑے ہو کے قبلہ روح ہو کر دعا کریں. اور رمی کا طریقہ شاید میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کا بایاں کندھا مینا کی طرف ہونا چاہیے، دایاں کندھا مینا کی طرف اور بایاں کندھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس طریقے سے آپ رمی کریں اور 7 کنکری چھوٹے شیطان کو، اور اس کے بعد طویل دعا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کھڑے ہو کے طویل دعا مانگی ہے. بہت سے لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھیں دوسرے جمرے کی طرف اور دوسرے جمرے کو بھی 7 کنکری ماریں. اس میں طریقہ کار بھی وہی ہے جو پہلا ہے. بہتر ہے کہ جمرے کو پورا پار کریں اور آخری کونے کی طرف آ جائیں، اور اس میں دائیں کندھا آپ کا مینا کی طرف اور بائیں کندھا حرم کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. وہاں پر ڈائریکشن بنی ہوئی ہے، اگر کسی نے دیکھی نہ ہو تو آج دیکھ لیں، کل دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد بڑے، اور یہ دوسرے شیطان کو رمی کے بعد بھی طویل دعا ہے. آپ علیہ السلام نے یہاں دعا مانگی ہے. اور تیسرے جمرے کی رمی بھی ایسے ہی کرنی ہے اور اس کے بعد دعا نہیں ہے. یہ 11 ذوالحج کا عمل ہے اور 12 ذوالحج کا بھی یہی عمل ہے. اس میں آپ طواف زیارت کو ایڈ کرنے ہیں تو 2 طریقے کار ہیں، آسان طریقے، وہ میں سمجھا دیتا ہوں. 13 ذوالحج کی اگر کوئی رمی کرنا چاہتا ہے، وہ مغرب تک مینا میں رک جاتا ہے تو اس پہ 13 ذوالحج کی رمی واجب ہو جاتی ہے. تو 13 ذوالحج کی رمی کرے، صبح فجر کے بعد کر لے اور کر کے نکل آئے. انتظامی طریقہ کار اس بات کی معرفت کر چکے ہیں، بات سمجھ میں آ چکی ہے. اگر کسی نے 10 ذوالحج کو طواف زیارت کر لیا تو تمام پابندیاں ختم ہوگی اور فریض اعظم جو 2 تھے وہ ادا ہو گئے. یعنی فرض پہلا تو وقوف عرفہ تھا اور دوسرا فرض طواف زیارت. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ نکلیں، ڈائریکٹ حرم چلے جائیں. یہاں سے نکلیں، آپ کے خیموں کے پاس پہلا کبری ہے یا دوسرا کبری ہے، پہلا پل ہے یا دوسرا پل ہے. جو پل آپ کو قریب پڑتا ہے اس سے باہر نکلے تو آپ کو ٹیکسی مل جائے گی. یعنی پل تک آپ کو آنا پڑے گا، پل کے نیچے تک آنا پڑے گا. تو یہاں سے آپ کو ٹیکسی مل جائے گی اور یہاں سے بعض دفعہ بس بھی مل جاتی ہے. بس جو ہے وہ باب عبداللہ کی طرف اتارتی ہے، باب عبداللہ ایکسٹینشن ہے، اس کی طرف اتارتی ہے. اگر مل جائے، خوش نصیبی ہے، مل جائے تو بہت اچھا، 10 ریال لیتی ہے. اور اگر وہ نہیں ملتی تو آپ کو یہاں سے ٹیکسی مل جائے گی، اور ٹیکسی جو ہے وہ
ٹیکسی جو ہے آپ کو انشاءاللہ باب عبدالعزیز کے پاس اتارتی ہے. وہ آپ کی اختیار میں ہے کہ وہ آپ سے کتنے پیسے مانگتا ہے. آپ اس میں اپنا ذہن میں رکھیں کہ آج کے دن میں پیسے نہیں دیکھنے آپ نے. بڑے سے وہ ایک بندے کے 50 ریال یا 30 ریال بھی مانگتا ہے تو آپ دے دیں، اور یہ یہاں سے آپ کو باب عبدالعزیز تک اتار دے گا اگر آپ فجر کے بعد جاتے ہیں. انتظامی ترتیب ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا. اور آپ نیچے اترتے ہیں، وہی آپ نے طواف زیارت کیا، یعنی 7 چکر طواف کے لگائے. آج تو نیچے چھوڑ رہے ہیں، امید ہے کل بھی نیچے چھوڑیں گے. تو 7 چکر لگائے، وہی آپ نے استلام کرنے اور استلام کر کے 7 چکر لگانے طواف زیارت کے. اور اس کے بعد آپ نے جا کے حج کی صحیح کرنی ہے. طواف زیارت کے بعد 2 رکعت واجب الطواف جو ہوتی ہے، 2 رکعت واجب الطواف کے بعد دعا کریں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس دعا کو ایسا مانگتے ہیں، اللہ کی طرف سے عجیب و غریب کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ بندے کو یوں لگتا ہے کہ بس آج میری زندگی بدل گئی. یعنی وہ کیفیات یہاں پہ وارد ہوتی ہیں جو بعض مرتبہ عرفات کے اندر بھی وہ کیفیات حاصل نہیں ہوتی جو طواف زیارت کی دعا کے بعد حاصل ہوتی ہیں. اور بڑی عجیب و غریب کیفیت، اور یعنی کئی ایسے لوگ کہ ان کو ہم نے بڑی مشکل سے اٹھایا کہ بس کرو مر جاؤ گے، اتنا نہیں روتے ہوتے، اتنا نہیں، یعنی وہ بس جیسے زمین سے چپٹے ہوئے ہیں. اور عجیب و غریب کیفیات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، علماء کرام نے لکھی ہیں. تو طواف زیارت یہ معاملہ ہے. اور اس کے بعد اگلا عمل ہے حج کی صحیح کا. یہ طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح ہوگی. آپ نارمل کپڑوں میں کر رہے ہیں، آپ کے اوپر احرام کی دوسری پابندیاں نہیں ہیں، نہ ہی احرام کی چادریں، تو اس میں نہ رمل ہے اور نہ استباح ہے، اور دوسری کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے طواف زیارت. پھر یہ کر لی، اس کے بعد آپ نے حج کی صحیح کرنی ہے. جیسے احرام میں، حالت احرام میں حج کی صحیح کرتے ہیں، ویسے ہی یہاں پر بھی حج کی صحیح ہوگی. جیسے میلین اخضرین پہ بھاگتے ہیں، یہاں بھی بھاگیں گے. صفا اور مروہ پہ تفصیل سے دعا کرتے ہیں، یہاں بھی دعا کریں گے. یا اتصال کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اتصال کے ساتھ کریں گے. تو یہ حج کی صحیح یہ واجب ہے، یہ حج کی صحیح اس طریقے سے ادا ہو جائے گی. تو یہ 2 عمل کوشش کر لیں کہ کل آپ کے یہ 2 اعمال مکمل ہو جائیں. اچھا، صبح فجر کے بعد آپ نکلے طواف زیارت کے لیے، اور طواف زیارت کے لیے آپ ظہر کی نماز وہیں پڑھیں، عصر کی نماز وہیں پڑھیں، اور عصر کے 15-20 آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، 1 گھنٹے کے بعد جو آپ کو ٹائم سوٹیبل لگے تو وہاں سے نکلیں باب عبدالعزیز کے سامنے، جہاں سے ٹیکسیاں چل رہی ہوتی ہیں. ایک تو نیچے ٹیکسیاں مل رہی ہوتی ہیں، اس میں ایکسپیرینس اچھا نہیں رہتا. البتہ جو باب عبدالعزیز کی طرف ٹیکسیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ ٹیکسیاں دیکھیں، آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو ٹیکسی مل جائے. لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر ایک ٹیکسی والا آپ سے 30 ریال بھی فی بندہ مانگ رہا ہے، 50 ریال بھی فی بندہ مانگ رہا ہے تو لے لیں، اس کو اویل کریں، پیچھے نہ ہٹیں. اور ٹیکسی لے کے یہ آپ کو اتارے گی جمرات تک، اور جمرات پہ جائیں اور رمی کریں. یہ جمرات آپ کو یو ٹرن لے کے رمی کی طرف لے کر جائے گا، یعنی آپ کو اوپر لے کے جائے گا دوسری منزل پر، اور وہاں سے آپ رمی کریں گے، اور رمی کرنے کے بعد آپ پھر وہی گھوم کر نیچے اتریں گے اور پھر اپنے خیموں کی طرف چلے جائیں گے. ایک یہ ترتیب ہے کہ فجر کے بعد نکلیں اور عصر کے بعد واپس آئیں اور رمی کریں، دن پورا حرم میں گزاریں، کھانا وغیرہ وہیں پر کھائیں. ایک یہ ترتیب ہے. دوسری ترتیب یہ ہے کہ اپنے خیموں سے نکلیں 12 بجے، اور 12:30 پونے 1 بجے تک آپ 12:30 پونے 1 بجے تک آپ جو ہے رمی کریں، اور رمی کر کے ڈائریکٹ آگے نکل جائیں. الٹے ہاتھ پہ ٹرن نہ کریں بلکہ ڈائریکٹ حرم کی طرف انہوں نے لائن بنائی ہوئی ہے، اس لائن کے اوپر فالو کرتے ہوئے حرم کی طرف چلے جائیں. وہاں سے آپ نیچے اتریں گے، آپ کو 2 سے 3 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا. تو آگے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ 30 ریال لیتی ہیں.
وہ 30 ریال لے کے آپ کو 4 سے 5 کلومیٹر جو ہے وہ سفر طے کروا کے آگے سرنگ کے پاس چھوڑ دیتی ہیں. آپ کی قسمت ہے کہ وہ آپ کو حرم کے پاس چھوڑ دے. تو سرنگ آپ کو پار کرنی پڑتی ہے پیدل، اور وہاں سے عبدالعزیز سے ہو کر آپ اندر جائیں گے. عصر مغرب تک آپ طواف زیارت کریں گے، مغرب پر آپ وہاں سے نکلیں گے اور وہی ٹیکسی مل جاتی ہے یا جو بھی ایسا سسٹم ہے وہ مل جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ مینا کی طرف واپس آئیں گے. اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو پہلے یا دوسری کبری کے پاس اتارتا ہے تو آپ کو اس طرف سے کم چلنا پڑتا ہے. میرے لحاظ سے پہلی ترتیب وہ زیادہ مناسب اور زیادہ اچھی ہے. اس میں راحت بھی زیادہ ہے، تھوڑا سا کم چلنا پڑتا ہے. تو اگر اس طریقے سے کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. تو اس طریقے سے ہمارے آخری 2 اعمال سیٹ ہو جاتے ہیں. ہاں، ہوٹل کی طرف سے کسی کو گاڑی مل جاتی ہے، جیسے ہمارے مکتب نمبر 1 2 والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہوٹل کی طرف سے گاڑی مل جاتی ہے. ہوٹل والے انتظام کر دیتے ہیں، پیسے لے کے انتظام کر دیتے ہیں، یہ جیسے فری میں انتظام کر دیتے ہیں. وہ سب سے اچھی ترتیب ہے، اس ترتیب کو فالو کریں کہ ہوٹل والے تقریباً 20-22 سال سے ایک ترتیب کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا تجربہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ حج کے آخری اعمال اور آخری ارکان تھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حج مبارک کرے، اور موقع رہے تو مجنہ کارا کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. بس اتنی ذہن میں رکھیے، رات مینا میں قیام کرنا سنت ہے، اس میں رات کا اکثر حصہ مینا میں گزرنا چاہیے. تو رات مینا میں قیام کیجیے، اور دن میں جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر آپ چلے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.